بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تاخیر سے ملاقات ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اسامہ غازی صاحب، آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. وہ میرے بہت قریبی دوست ہیں، میرے اینکر رہے ہیں وہ، اور ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے. سما ٹی وی میں، دنیا ٹی وی میں، بول ٹی وی میں میں ان کا پروڈیوسر رہا ہوں، اور وہ میرے اینکر رہے ہیں. میرا بڑا اچھا بھائیوں والا تعلق تھا ان کے ساتھ. عمر میں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، اور بڑی ہماری آپس میں فیملی ریلیشنز ہیں. اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ جب آپ کے فیملی ریلیشن ہوں تو فیملی ریلیشن نہ بھی ہوں تو جو دوست ہوتا ہے اس کے گھر والے آپ کی ان کے ساتھ ایک اسی طرح کا ہی تعلق ہوتا ہے، ایک طرح سے ملتا جلتا. جس طرح آپ کا اپنے اہل خانہ سے تعلق ہوتا ہے اسی طرح رشتوں کا تقدس ہوتا ہے. تو ان کی والدہ جو ہیں وہ ہم سے بھی اسی طرح ہی پیار کرتی تھی جس طرح وہ اپنے بیٹے سے کرتی تھی. ہم نے ان کے ہاتھ کے بڑے کھانے کھائے ہوئے ہیں. بڑی کہہ لیں کہ دیکھیں، میں ظاہر ہے کہ اسامہ غازی صاحب کے دکھ میں صرف شریک ہی ہو سکتا ہوں. جو تکلیف ان کو ہے وہ تکلیف مجھے نہیں اس طرح کی ہو سکتی. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ احساس اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، اسی طرح ہی چلتا ہے. لیکن بہت یہ والدین جو ہوتے ہیں نا، یہ جب میں چھوٹا تھا تو وہ لگتا تھا کہ جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے. میں نے ایک بندے کو نا، جس کے خود بال سفید تھے جس طرح میرے ہیں، اپنے والد کی وفات کے اوپر میں نے اس کو نا بلک بلک کے روتے ہوئے دیکھا. تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ تو اب اتنا بڑا ہو گیا ہوا ہے، تو یہ اس کو کیا کیوں رو رہا ہے. روتے تو بچے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. میں اس وقت بہت ینگ تھا، ینگ سے اگر آپ ٹین ایجر تھا یوں کہہ لیں. تو ظاہر ہے کہ زندگی کے تجربات اور جو بندہ سیکھتا ہے چیزوں کے ساتھ، رشتے کیا ہوتے ہیں، یہ اس وقت اپنا جو ایکسپوجر ہوتا ہے اسی کے مطابق رشتوں کی سمجھ آتی ہے. تو پھر وہ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو پھر وہ تکلیف کا پتہ چلا نا کہ کیا ہوتی ہے. تو خیر، یہ تکلیفیں نہیں جاتی ہوتی. ایک اور تکلیف دے خبر جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایک رپورٹر ہے چینل 5 کی، صدف نوید ہے ان کا نام. میں ان کو نہیں جانتا، میں ان سے کبھی نہیں ملا. ظاہر ہے کہ وہ فیلڈ رپورٹر ہیں تو ینگ ہوں گی، اور وہ کنٹینر پہ چڑھتے ہوئے عمران خان صاحب کا، چونکہ وہ انٹرویوز وغیرہ رپورٹر وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس کا بیچاری کا ہاتھ سلپ ہوا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں جو اس وقت کور کر رہے ہیں، اکبر باجوہ GNN کے وہ اینکر ہیں. تو انہوں نے یہ والا ٹویٹ کیا ابھی سے 10 منٹ پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ سلپ ہوا ہے، وہ نیچے گری ہے اور کنٹینر کا ٹائر اس کے اوپر سے گزر گیا ہے، اور وہ موقع کے اوپر ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. تو اب اس میں یہ حادثہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حادثات سے محفوظ رکھے. اور جو اس بچی کے گھر والے ہیں، اب ان کے لیے بڑا امتحان ہے. وہ مجھے اطہر مسعود صاحب اللہ بخشے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو بوڑھے والدین اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قیامت والے دن اللہ پاک نے ان سے کس چیز کا حساب لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ اولاد کے غم سے، دکھ سے، تکلیفوں سے سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کسی کو یہ والا جو بوجھ ہے یہ کسی کے کندھوں پر نہ اٹھائے. لیکن دنیا ہے، دنیا کا نظام اسی طرح کا ہے، اسی طرح ہی چلنا ہے. تو یہ ذرا آج کا دن جو ہے وہ ذرا دکھ بھرا دن ہے. میں نے کل جہاں پر بات ختم کی تھی کہ کل ہماری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں کچھ ظاہر ہے کہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ ولاگ 2 حصوں میں ہوگا. تو وہ کل تک تو کسی ٹی وی چینل کے اوپر آن ایئر نہیں ہوا تھا، لیکن آج وہ میں نے تو نہیں دیکھا کتنا وہ آن ایئر ہوا ہے، کتنا آن ایئر نہیں ہوا. پی ٹی وی نے بیسیکلی وہ ریکارڈ کیا تھا، پی ٹی وی میں وہ ایڈٹ کر کے چلایا ہوگا. یقیناً میں نے نہیں دیکھا، نہ میرے پاس کوئی رپورٹ ہے. ظاہر ہے کہ پی ٹی وی کے بیچارے کے جو اصحاب ہیں وہ ریاستی میڈیا ہے، اور وہ ریاستی میڈیا ہمیشہ جبر کا ہی، وہ عادی ہے جبر کا. تو وہاں پر جو ہے وہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی، نہ وہ کھل کے آن ایئر کر سکتا ہے. وہاں پر بڑی سینسٹیو جو گفتگو بھی ہوئی سول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے بھی، اور کچھ سوالات ہوئے بڑے غیر معمولی سے. اور اس کا جو شہباز شریف صاحب نے جواب دیا، وہ ایک سوال کی باز گشت تو آپ سن رہے ہیں.
گوہر بٹ صاحب نے ان سے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے ان کا جواب میں یہ بتایا تھا کہ مجھ سے 1 مہینہ پہلے رابطہ کیا تھا ایک دوست کے ذریعے، کاروباری دوست ہے ہمارا مشترکہ، تو وہ مطلب کیا تھا، مطلب کہ آرمی چیف مل کے لگا دیتے ہیں الیکشنوں کا جو ہے وہ معاملہ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، تو میں نے انکار کر دیا تھا شکریہ کے ساتھ، اور میں نے ان کو اس کی انہوں نے وجہ بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے اور اس میں مشاورت والا کوئی رول نہیں ہے، اور ویسے بھی کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ جن معاملات کے اوپر مشاورت ضروری تھی آئینی، ان معاملات کے اوپر تو آپ مطلب کہہ لیں کہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، قانون تبدیل کر دیا کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ بات نہ کرنی پڑے، حالانکہ کنسلٹیشن تو لکھ کے ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو اتنی نفرت تھی مجھ سے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بس جو لیٹر آتا تھا ان کی طرف سے نیچے نام نہیں لکھا ہوتا تھا، میں ان کو جواباً پرائم منسٹر آف پاکستان، حالانکہ وہ جس طرح کر کے پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے 2018 کے جو انتخابات تھے RTS کے ذریعے، تو لیکن ہم نے پھر بھی ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان ہی لکھتے تھے اور نام لکھتے تھے ان کا نیچے عمران احمد خان نیازی۔ تو لیکن وہ تو کہتے ہیں انہوں نے راستہ بدل لیا ہوا تھا کہ وہ جو راستہ ہے نا روایت کے مطابق کہ وہ وزیر اعظم جب ایوان میں آتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ وغیرہ ملاتے ہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے راستہ ہی بدل لیا ہوتا ہے، اس طرح کی وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کرنا پسند کرتے تھے۔ تو اب ایسی میں دودھ کا دھلا ہو گیا ہوں، مطلب میرا اشنان ہو گیا دودھ کے ساتھ کہ اب مجھ سے بات کرنا جائز ہے۔ تو جو قانونی معاملات ہیں، جو آئینی مجبوریاں تھیں، وہاں پر آپ نے مجھ سے مشاورت نہیں کی تھی بطور وزیر اعظم، جہاں پر قانون میں لکھا ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آپ نے مشاورت کرنی ہے۔ تو اب تو یہاں پر تو ایک آئینی ذمہ داری وہ میں نبھا لوں گا، اللہ خیر سے اللہ، آپ نے مجھ سے پوچھ کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی باجوہ صاحب کو، تو یہ کام ہو جائے گا۔ پھر وہ میں نے سوال کیا کہ مطلب میں نے ذرا تھوڑا سا لائٹ سٹائل میں کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو وہ نام دیا ہو کہ جی اس کو آرمی چیف لگا دیں جس کو وہ آرمی چیف نہ لگانا چاہتے ہوں، کیونکہ ان کو یقین ہوگا کہ جس کا نام میں لوں گا اس کو تو شہباز شریف صاحب آرمی چیف نہیں لگائیں گے، تو وہ نام ہی اسی کا لیں کہ جس کو آپ مطلب وہ عمران خان صاحب آرمی چیف نہیں لگانا چاہتے۔ تو اس پر انہوں نے ہنس کے کہا کہ نہیں، انہوں نے مجھے 3 نام بھجوائے تھے، انہوں نے کہا تھا 3 نام میں آپ کو بھجواؤں گا اور 3 نام جو ہیں وہ آپ مجھے بھجوائیں، پھر وہ نام امیکیبلی کر لیں گے بیٹھ کے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔ تو اب وہ نام کیا ہو سکتے ہیں، کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ 2 ناموں کا تو مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے 2 نام کون سے آ سکتے تھے، ان کا جو ہے وہ، اور 2 ناموں کا مجھے پتہ ہے جو ان کی طرف سے نہیں آ سکتے تھے۔ تو لیکن میں ظاہر ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور خبر یہ ہے، ہمارے تک خبر یہ پہنچ رہی ہے کہ شاید 1 آدھ دن میں جو ہے وہ سمری موو ہو جائے گی وزارت دفاع کی طرف سے، پرائم منسٹر کو سمری جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کی، یہ میں بربنائے اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 2 دن میں توقع کی جا رہی ہے کہ جو وزارت دفاع ہے یہ سمری موو کر دے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ 4-5 نام جو ہوں گے وہ وزارت دفاع کی طرف سے جائیں گے۔ اگر آرمی چیف نے اپنا کوئی نوٹ لکھنا ہوا اس سمری کے اوپر تو وہ بیسٹ پرسن جو ان کا جو سکسیسر ثابت ہو سکتا ہے، جانشین ثابت ہو سکتا ہے، وہ ریکمینڈ کر دیں۔ یہ روایت رہی ہے کہ کر دیتے ہیں لوگ نا کہ یار کہ میرے خیال میں کہ یہ بندہ ویری گڈ، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ شاید نہ کریں۔ یہ خبریں ہم تک پہنچی تھی۔ تو خیر یہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، تو آرمی چیف کا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ انہوں نے کیا کر کے کون سی بات انہوں نے کی۔ تو پھر میرا جو دوسرا سوال تھا اپنی ٹرم کے اوپر، میں نے یہ سوال ان سے کیا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں DGISPR نے اور DGISI نے مشترکہ وہ پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کی جو مسلح ادارے ہیں ان سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اب غیر سیاسی رہے گی اور آنے والے دور میں بھی غیر سیاسی رہے گی۔ تو مطلب ہم اس پر جو ہے وہ کیا، مطلب ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ غیر سیاسی رہیں گی، اور یہ آرمی چیف صاحب نے، یہ میں نے ان کو وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی گزارش کی کہ کچھ خبریں آئیں کہ NDU میں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی ہی باتیں کی تھیں۔ تو کیا ہم پاکستان کی فوج کے مرہون منت ہیں
کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی کہ اب نہیں ہوں گی پاکستان کی فوج جو سیاست میں ملوث نہیں ہوگی، تو پھر ہم بس اس پر تسلی کر لیں، اسی پر تکیہ کر لیں کہ اسی پر خوش ہو جائیں کہ واہ جی واہ پاکستان کی فوج نے فیصلہ کر لیا تو بس ٹھیک ہو گیا. یا ہمیں اب چونکہ سوال جواب کی جو نشست ہوتی ہے اس میں آپ کو پورا فلسفہ بیان نہیں کر سکتے، آپ نے صرف سوال کرنا ہوتا ہے. میرے سوال کرنے کا جو مقصد تھا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یا اس سے آگے ہم نے کچھ تھوڑا سا پاکستان کے پولیٹیشنز نے، پاکستان کی پارلیمان نے، پاکستان کے پولیٹیشنز نے پاکستان کی پارلیمان کو اتنا امپاور کرنا ہے کہ وہاں پر یہ والا مسئلہ ڈسکس ہو، اور پھر کوئی قانون سازی اس طرح کی ہو، کوئی پالیسیز اس طرح کی بنے کہ اب اگر پاکستان کی فوج نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہوگی، اے پولیٹیکل رہے گی، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے اس طرح کی قانون سازی کر کے کہ اگر کوئی آرمی چیف پاکستان کی فوج کو پولیٹیسائز کرنا چاہے تو کوئی قانون اس کے راستے میں رکاوٹ ہو. ویسے تو آئین ہے، اپنی جگہ پر ہے اور بڑا کلیئر کٹ ہے اور اوتھ ہے، ایک ایک فوجی سے لے کے اور ایک ایک کمیشنڈ آفیسر تک وہ اوتھ جب لیتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین کے دفاع کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود یہ مداخلت ہوتی رہی ہے. تو اب ایسا مطلب کچھ ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم پاکستان کی فوج کو ان کے اس اچھے فیصلے میں ہیلپ آؤٹ کریں. پاکستان کی پارلیمان کی بالادستی اسی صورت قائم ہو سکتی ہے کہ وہ جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں پولیٹیکل رول پلے کیا ان سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ پائن یہ آپ نے کیا سوچ کے کیا تھا. اگر ایک غلطی لگ رہی ہے پاکستان کی فوج کو کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں ملوث ہو کے اچھا نہیں کیا، ظاہر ہے کہ ان کو یہ غلطی لگی، تسلیم کر رہے ہیں، تو ایک غلط کام تھا. تو پھر جنہوں نے غلط کام کیا ان سے پوچھیں، صرف پوچھیں اور کچھ نہ کریں، صرف پوچھیں، کوئی سزا نہ دیں، کوئی مقدمہ نہ چلائیں، صرف بلا کے پوچھ لیں کہ سر یہ آپ نے جو بہتری اپنی طرف سے کی، ہم مانتے ہیں کہ آپ محب وطن ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ کے اس اقدام کے پیچھے کوئی بدنیتی شامل نہیں ہوگی، ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہوگا وہ بہت اچھا سوچ کے کیا ہوگا لیکن اچھے نتائج نہیں نکل سکے، لیکن وہ جو اچھا سوچ رہے تھے آپ وہ کیا تھا حضور ہمیں بتا دیں. اور ماضی مطلب یہ کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ پنڈورا باکس نہیں کھولنا، تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ تو پھر مطلب وہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سب سے بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ یار سیاستدان بھی کہتے ہیں یہ دنیا میں ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشنز بنتے ہیں اسی کام کے لیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اور یہ بڑا پن ہوتا ہے کہ مان جائے غلطی کہ فلاں وقت میں یہ کام کیا، غلط کیا. نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ جی کہ وہ اختر مینگل صاحب کی گورنمنٹ ہم نے گرائی تھی تو میں آج سمجھتا ہوں کہ غلطی کی تھی. میثاق جمہوریت میں یہ تسلیم کیا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، غلطی تھی، قوم سے معافی مانگتے ہیں. تو اسی طرح کا میثاق جمہوریت پارلیمان کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہونا چاہیے، ایک بڑے لیول کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے. آپ عدلیہ کو بلائیں، عدلیہ پاکستان کی پارلیمان سے اوپر نہیں ہے، نہیں ہے اوپر پاکستان کی عدلیہ، اور کوئی انا میں نہ رہے کہ کسی کی انا پاکستان کی پارلیمنٹ سے بڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ول آف دی پیپل ہے. اور بلائیں پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو کہ اور آ کے وہ کہیں، بتائیں یار یہ غلطی ہوئی تھی. مطلب وہ جو ہے نا کہ وہ لپٹے لپٹائے لگے لپٹے انداز میں کہ وہ ماضی میں یہ ہوتے رہے ہیں اب نہیں ہو گئے، اس طرح کام نہیں چلتا سر، اس طرح کام نہیں چل سکتا. یہ اس طرح کے اعترافات اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لگے لپٹے انداز میں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. یہ میرا سوال پوچھنے کا مقصد تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کہ پولیٹیکل اب وہ ہیں تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. مطلب وہی گل کہ انہوں دی مرضی، اے تو شیر دی مرضی ہے. مطلب آپ جنگل میں جا رہے ہیں کہ شیر آ گیا تسی کی کرو گے، انہیں کہا جی اگے تو پھر شیر دی مرضی جو دل کردہ کرے. تو ہمارے یہاں پاکستان کی سیاست میں شیر دی مرضی ہوندی ہے. شیر کہہ دے میں مطلب بادشاہ میں تینوں کھانا ہے، اوکے کھا لو پائیں. شیر کہہ دے کہ جناب کہ نہیں یار تو سائڈ تو لنگ جا، چلو لنگ جو. تو یہ تو شیر کی عنایت ہے، شیر کے موڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اوکے. تو وزیر اعظم صاحب نے پھر مجھے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو نا، مطلب اس کا مطلب تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے، میں اگر پنجابی میں کہوں کہ بڑا تو کتے رہندا نہیں، ایڈا تم دانشور،
یہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے ایک طرح سے کہا جس کا پنجابی میں ترجمہ نکلتا ہے. انہوں نے کہا کہ یار کوئی اچھا کام ہو رہا تو اس میں سے کیڑے نہیں نکالتے. یہ سٹائل تھا بالکل ان کا. میں کہا جی ٹھیک ہے میں سانوں گی. تو میں نے کوئی ظاہر ہے کہ ہمارا کام سوال کرنا تھا, سنگ پھسانا نہیں تھا مطلب. تو یہ والی بات ہوئی. لہٰذا اب مطلب شہباز شریف صاحب سے ہم یہی اتنی کی ہی توقع ویسے بھی تھی, پہلے بھی تھی, اور یہ جو لاٹ ہے ان سے بھی یہی توقع ہے. کوئی انقلابی نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب کا انقلاب یا ان کا بھی ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ بھی میرا خیال ہے کوئی ادھورا ہی بیانیہ ہے. وہ بھی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکا. نواز شریف صاحب کی سیاسی مجبوریاں اور کچھ مصلحتیں اس کے آڑے آئیں, جو بھی ہے. باقی کس سے توقع کرنی ہے ہم نے؟ کسی سے نہیں. تو اسی تنخواہ کے اوپر پاکستان کی قوم کو گزارا کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری لیڈرشپ میں اتنا کی دم ہم ہے حضور. مہربانی سلوٹ مار دیں گیٹ نمبر 4 کی طرف منہ کر کے کہ اوکے سر تھینک یو, ہم آپ کے بھاری, ویری گڈ. اچھا جی, پھر ایک بہت ینگ ہمارا یوٹیوبر تھا, اس نے بڑی پتے کی بات کی. اس نے کہا کہ جی کہ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی فوج, پاکستان کی ISI, اس کے DG, اس کے اوپر کوئی حرف اٹھاؤں, میں کوئی بات کروں, میں کوئی سوال اٹھاؤں, میں کوئی پن پوائنٹ کروں کسی کو, تو میں شاید 180H ماڈل ٹاؤن سے اٹھ کے گھر نہیں پہنچوں گا, میں راستے میں ہی اٹھا لیا جاؤں گا. لیکن یہ عمران خان صاحب کو امتیاز کیوں حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں کو جناب انہوں نے اسٹین گن اچھی پڑی ہوئی ہے, اور وہ جناب وہ وہ برسٹ پہ برسٹ مارے جا رہے ہیں, اور وہ سامنے آ کے لوگ بس کہہ رہے ہیں کہ تسی زیادتی کر رہے ہو, تسی زیادتی کر رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ اب یہاں پر پرائم منسٹر صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے بات کو اچک لیا, سوال کو درمیان سے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ انہوں نے کہا یہ لاڈلے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ ان کو پالا پوسا, ان کو ہیلپ کیا. یہاں سے ان کا وہ جناب وہ شروع ہوئی گفتگو, اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر 20% جتنا عمران خان صاحب کو آپ نے سپورٹ کیا, سپورٹ نہیں بلکہ سپر سپورٹ کیا ہے, تو نواز شریف صاحب تو پاکستان کو راکٹ کی سپیڈ سے ترقی دیتے نواز شریف صاحب. تو لیکن ہمیں تو یہ والی, اور شاید یہ نہ ماضی میں کسی کو اتنی سپورٹ رہی نہ یہاں پر سپورٹ رہی. اور یہ سپورٹ جو تھی جنرل باجوہ صاحب نے جو دی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے دی. وہ اچھا سوچ رہے تھے پاکستان کے لیے. وہ ان کو لگا کہ جی کہ جس طرح نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے, تو شاید پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے میں میرا نام بھی پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا. تو وہ اچھا سوچ کے وہ کر رہے تھے. میں کیا پوائن ایک منٹ میرے سے رہا نہیں گیا, تو میں نے وہ جناب, اب یہ شہباز شریف صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ بڑے مطلب سیدھے سادھے, جو پرائم منسٹر بن جائے سر وہ سیدھا سادھا آدمی نہیں ہوتا. تو میں نے میرے سے میں جناب پھر میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب, میں نے ان کو ٹوکا, میں نے یہ جسارت کی. میں نے کہا یہ بات آپ کو باجوہ صاحب نے خود بتائی ہے یا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ یہ جو اسیسمنٹ والی بات ہے نا, یہ میرے دل میں تھی, میں زبان پہ نہیں لا سکا. تو میں نے ان سے کہا یہ بات آپ کو خود قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتائی؟ تو وہ اب وہ انہوں نے کہا کہ پھڑے گئے. تو انہوں نے نا فوراً کہا کہ ہاں انہوں نے بتائی, لیکن دیکھیں نا کہ چیزیں تو بندہ نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں وہ احسان فراموش ہے. وہ مطلب کہ جتنوں نے اتنا ان کو پالا پوسا, ان کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے. اب وہ بیچارے اس ینگ یوٹیوبر کا سوال بھی درمیان میں رہ گیا کہ آپ ان کے پھر وہ مطلب کیوں نہیں کارروائی کر رہے, نہ کوئی کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے, نہ وہ پکڑے جا رہے ہیں, نہ قانون ان کے خلاف حرکت میں آ رہا ہے. باقی میں وہاں پر بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا کہ علی وزیر بیچارے نے کیا عمران خان صاحب سے کوئی بڑا جرم کیا ہوا ہے, تو ان کو تو ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ وہاں پر جا کے احتجاج کریں جہاں پر جو چھوڑ سکتے ہیں ان کو. تو ادھر عمران خان صاحب کو کھلی چھٹی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ 30 کے قریب ہم سب تھے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کے جواب جو ہیں وہ کچھ پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ نہیں دینا چاہتی, کچھ چیزوں کے جو جواب ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے. یہ مجھے بلکہ وہاں پر جتنے ہم لوگ تھے, ہمارے بہت ینگ جو ہیں کولیگس تھے وہاں پہ, جو بیسیکلی جرنلسٹ نہیں تھے لیکن
وہ اچھے مطلب ان کی ویورشپ تھی، لاکھوں کروڑوں میں ویورشپ تھی، تو وہ سب سمجھ رہے تھے کہ ساری باتیں نہ کرنے والی ہوتی ہیں، نہ ساری باتوں کے، نہ سارے سوالوں کے جواب دینے والے ہوتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے کئی سوالوں کے جواب نہیں دیے، انہوں نے ہمیں ہاکی اچھی کھلائی، تو لیکن وہ بٹوین دی لائن جو کچھ چیزیں ہم نے سمجھنی تھیں، وہ کچھ میسیجنگ ہمارے لیے تھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے میسج کنوے کرنا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو اتنا پال پوس کے بڑا کیا گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی. لاجک یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کو ہم نے چلانا ہے، پاکستان کے مسائل کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پاکستان کا مسئلہ اکانومی ہے. اکانومی بالکل سب کہتے ہیں اکانومی، لیکن ان کو لگا کہ نہیں، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اب وہ عمران خان صاحب سے نہیں ٹھیک ہو سکی یا کسی اور سے نہیں ہو سکی، اللہ بہتر جانتا ہے کس نے کس کے معاملے میں رکاوٹ ڈالی. یہ وزیر اعظم کی باتوں سے تو ہم نے یہی اخذ کیا کہ پروجیکٹ کیا تھا، منصوبہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، اور پھر ناکامیاں کہاں پر کیسے ہوئیں، یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں. یہ بٹوین دی لائنز ہوتی ہیں چیزیں، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، سیاہ و سفید کے درمیان میں کہیں پر کوئی ایریا اس طرح کا ہوتا ہے جس کو ہم گرے ایریا کہتے ہیں. تو یہ وہ والے معاملات ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ چیدہ باتیں تھیں. باقی وہ سعودی عرب جائیں گے، آئیں گے، چین ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ بڑی باتیں تھیں. تو یہ پولیٹیکل اینڈ کے اوپر یہ والے کچھ معاملات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھے. مجھے نہیں پتا کہ وہ جو لائیو چلی، وہ یا لائیو تو خیر نہیں چلی، وہ جو ریکارڈڈ چلی اس میں سے کتنا کچھ کاٹا گیا، کتنا کچھ روکا گیا، کتنا کچھ آن ایئر کیا گیا. لیکن جو میں نے پوری ایمانداری سے چیزیں آپ تک رکھ دی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے میں مس کر گیا ہوں، اور کچھ ہو سکتا ہے مجھے لگا ہو کہ یہ ذرا خبر نہیں ہے. تو باقی 2.5 گھنٹے کی آلموسٹ میٹنگ تھی، اس میں یہی کچھ ڈسکس ہوا تھا. اہم ترین باتیں یہی تھی جو آپ تک میں نے پہنچا دی. بس میسج یہ تھا کہ عمران خان صاحب اگر قانون سے ادھر ادھر ہوئے لانگ مارچ میں تو ان کے ساتھ بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، قانون اپنا راستہ لے گا. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.